السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایسے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرضدار اور 1000 اصرفیوں کا واقعہ۔ قرضدار کے لیے اللہ کی گواہی اور ضمانت کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو پورا سنیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اصرفیوں کی ضرورت پڑی، تو وہ شخص ایک امیر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے 1000 اصرفیوں کی ضرورت ہے، مجھے 1000 اصرفیاں قرض دے دو۔ تو امیر نے کہا کہ میں 1000 اصرفیاں تو دے دوں گا، لیکن تم میرے پاس کوئی گواہ لے آؤ جس کے سامنے میں تمہیں قرض دے سکوں اور اسی کے سامنے میں تم سے قرض واپس بھی لے سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ تو پھر اس امیر نے کہا کہ چلو کوئی ایسا شخص لے آؤ جو تمہاری ضمانت لے سکے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ ضمانت کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر قرض دینے والے نے کہا کہ بے شک آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ ضمانت کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر امیر آدمی نے اس شخص کو 1000 اصرفیاں دے دیں اور اس نے کہا کہ اللہ کو گواہ اور ضمانت دار بناتے ہوئے میں آپ کو 1000 اصرفیاں دے رہا ہوں، تم مجھے فلاں تاریخ کو واپس کر دینا۔ پھر وہ شخص اصرفیاں لے کر تجارت کرنے کے لیے سمندر پار چلا گیا۔ پھر جب قرض واپس کرنے کی تاریخ آئی تو وہ شخص قرض واپس کرنے کے لیے سمندر کے پاس آ گیا اور وہ کسی کشتی کا انتظار کرنے لگا، مگر اسے کوئی کشتی نہیں ملی جس سے وہ دریا پار کرتا، اور لیکن اسے کوئی کشتی ملنے کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور ادھر قرض واپس کرنے کی تاریخ بھی قریب آ رہی تھی۔ جب اس شخص کو کوئی بھی راستہ نہ ملا تو اس نے ایک لکڑی تلاش کی اور اس میں ایک سوراخ کر کے سوراخ کے اندر 1000 اصرفیاں ڈال دیں اور ساتھ ہی ایک خط میں قرض دینے والے کا نام لکھ کر اصرفیوں کے ساتھ رکھ دیا اور اس لکڑی کا سوراخ بند کر کے سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری ضمانت میں ایک شخص سے قرض لیا تھا اور وہ شخص تیری ضمانت پر مجھے قرض دینے کو راضی ہو گیا تھا۔ اب اس کی مدت پوری ہو گئی ہے اور مجھے وہاں جانے کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں مل رہی ہے جس سے میں وہاں جا کر اس کا قرض واپس کر سکوں۔ اے میرے اللہ، یہ میرے پروردگار، اب میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تو ہی یہ امانت اس شخص تک پہنچا دے۔ قرض دار نے یہ کہہ کر لکڑی کو سمندر میں بہا دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ ادھر وہ قرض دینے والا شخص اس امید کے ساتھ سمندر کے کنارے چلا آیا کہ شاید وہ سوداگر اس کا قرض واپس کرنے آیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی کشتی نہیں ہے مگر ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب وہ لکڑی کنارے تک آ گئی تو اس شخص نے اس لکڑی کو باہر نکالا اور لکڑی اٹھا کر جلانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ پھر جب اس نے لکڑی کو بیچ سے کاٹا تو اس لکڑی میں سے 1000 اصرفیاں اور ایک خط نکلا جس میں اس کا نام لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی دن ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ سوداگر واپس لوٹ کر آیا تو یہ سوچا کہ پتہ نہیں کہ وہ لکڑی اس آدمی کو ملی ہے یا نہیں، اس لیے وہ 1000 اصرفیاں لے کر اس کے پاس گیا اور بولا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا قرض لے کر ساحل تک آ گیا تھا مگر مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس سے میں سمندر پار آ جاتا، اب میں آ گیا ہوں، تم اپنا یہ قرض واپس لے لو۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے کسی لکڑی کو پانی میں بہایا تھا اور اس لکڑی میں 1000 اصرفیاں اور ایک خط رکھا میری طرف بھیجا تھا؟ قرض دار نے کہا کہ جب مجھے کوئی کشتی نہیں ملی تو میں نے ایک لکڑی میں سوراخ کر کے اس میں 1000 اصرفیاں اور ایک خط رکھ کر اسے اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ آپ تک پہنچا دے۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ ہاں، وہ لکڑی مجھ تک پہنچ گئی تھی اور میرا سب قرض مجھے مل چکا ہے، اب تم یہ اصرفیاں واپس لے جاؤ۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
دوستو اس واقعے سے ہم سب کو یہ سیکھ ملتی ہے، اگر دینے والے کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور ہماری منزل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔